بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 122، سورہ نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، فرمایا کہ جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ ان تفشلا، کہ بزدلی دکھائیں، مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، تو واللہ ولیہما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھال لیا، اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل اللہ پر، توکل مطلب یقین، بھروسہ، اللہ کے سپرد کر دینا معاملہ۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا بزدلی دکھائیں، یہ دونوں گروہ انصار میں تھے، ایک قبیلہ بنی سلمہ جس کا تعلق خزرج سے تھا، اور ایک بنی حارثہ جس کا تعلق اوس سے تھا۔ یہ دونوں لشکر کے بازو تھے۔ جب عبداللہ بن ابی بن سلول منافق بھاگا تو ان قبیلوں نے بھی واپسی کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور انہیں اس سے محفوظ رکھا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کسی کو روکنا چاہے تو کوئی اس کو لے کے نہیں جا سکتا، اور اللہ کسی کو اونچا کرنا چاہے تو کوئی اس کو نیچا کر سکتا نہیں۔ اللہ کسی کو پیچھے کرنا چاہے تو کوئی اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ اللہ کسی کو مارنا چاہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، اور اللہ اگر کسی کو بچانا چاہے تو کوئی اس کو مار نہیں سکتا، ساری کائنات چاہے مل جائے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ لوگ کون ہوتے ہیں ذلیل کرنے والے، کسی کو عزت دینے والے؟ اللہ عزت دینے والا ہے، اور اللہ پکڑ بھی فرمانے والا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرما، ہم پر اپنی رحمتوں والا معاملہ فرما۔ تو یہاں پر اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات یاد کروائی جا رہی ہے کہ دو گروہ جو ہے نا ہٹنے، وہ منافق کا بتایا تھا نا آپ کو کہ جو پیچھے ہٹ گیا تھا 300 بندوں کو لے کے۔ اب وہ ہٹا کیوں تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میری بات کیوں نہیں مانی، لیکن اس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اب پھر ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وہاں پر اپنی عقلیں نہیں دوڑاتے، نبی کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ تو تم نبی کی بات مانو گے تو چاہے تمہیں کچھ اور نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کی بات پر ہی فتح اور نصرت عطا فرمانی ہے۔ تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے، اور دوسرا یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ وہ کس پر یقین کریں؟ اللہ پر، اللہ پر بھروسہ کریں۔ آپ کی دوائیاں، آپ کے میڈیسن، آپ کے لوگ یہ آپ کے بینک بیلنس کو بچاتے ہیں، لیکن حقیقت میں بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ حقیقت میں شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہی دوائی ہے، وہی ڈاکٹر ہے، وہی پیشنٹ ہے، وہی بیماری ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو شفا مل جاتی ہے، وہی ڈاکٹر ہے، وہی پیشنٹ ہے، وہی میڈیسن ہے، وہی بیماری ہے۔ اللہ نے نہیں چاہا تو شفا نہیں ملی، ڈاکٹر کہتا ہے ایم سوری، کہہ دیتے ہیں نا ڈیتھ۔ تو یہ مسبب الاسباب جو ہے نا اس پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ، یقین اور توکل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہاں سے یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ تو دونوں ہٹنے لگے تھے، تو کس نے بچایا ان کو؟ اللہ نے۔ کس نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہی رہو؟ اللہ تعالیٰ نے۔ مزید آگے آیت نمبر 123 123 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ
ناصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، فرمایا بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، ہتھیار بھی کم تھے، اور تھوڑا تھوڑا سا ڈر بھی رہے تھے، تھوڑا تھوڑا سا ڈر بھی رہے تھے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ نے مدد کی، تم تو 313 تھے، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ وہ 313 تھے تو کافروں کے سامنے جم گئے، اور ایسا جمے کہ ان کو بھگا دیا، دم دبا کے بھاگ کے کافر۔ اور سامان بھی تھوڑا، آپ کو کہا جائے کہ آپ کے سامنے 10 بندے ہیں اور آپ 5 ہیں، اور آپ کے پاس صرف ایک پستول ہے، ان سب کے پاس پستول ہے، ڈر لگے گا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا، آپ جس کے پاس پستول ہے اس کو ہی پہلے آگے لگ دے تو باقی سارے اتنی دیر میں ان کو بھی انہوں نے مار دینا۔ تو مسلمان سوچ رہے تھے کہ وہ تو ہم سے زیادہ ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا تم چلو اللہ ہماری مدد فرمایا۔ جیسے ہی فرمایا مسلمانوں کا تو یقین اور اعتماد اللہ پر ہے، تو ان کو یقین تھا کہ اللہ ہماری، یہاں پر لوگوں کو سمجھایا بھی جاتا ہے پریشان نہ ہو اللہ مدد فرمائے گا، وہ کہتے ہیں نہیں انشاءاللہ مدد فرمائے گا، ادھر سے یقین کر کے جاتے ہیں، ادھر سے پھر جائے کہتے ہیں کیا بنے گا میرا۔ تو ہمارا یقین اور ایمان جتنا مضبوط ہوگا تو پھر آگ پھول بھی بن جاتی ہے، سمندر جو ہے 12 سڑکیں بھی بنا دیتا ہے۔ کبھی سنا ہے سمندر نے 12 سڑکیں بنائی ہوں؟ لیکن قرآن کہتا بنائی ہیں، اور حقیقت میں بنی ہیں اللہ کے حکم سے۔ کبھی سنا ہے کہ وہ چھوٹا سا گوپن جو ہے، چھوٹا سا دانہ جیسے گلیل ہوتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسے گھما کے مارا اور وہ جالوت کو جو ہے نا مار دیا اس نے۔ اتنا طاقتور وہ بادشاہ تھا، اتنا طاقتور کہ کئی سپاہی جو ہے نا جب ان کے سامنے وہ آتا تھا نا وہ ویسے ڈر کے بھاگ جاتے تھے۔ کتنے سپاہی، یعنی ایک ہوتا ہے کہ ایک تھا ڈر کے بھاگ گیا، کتنے سپاہی ڈر کے اس سے بھاگ جاتے تھے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام 15-16 سال کی عمر ہے، تھوڑا سا بخار بھی تھا، رنگ بھی تھوڑا سا زرد ہوا تھا، کمزوری بھی تھی، لیکن گھما کے مارا تو وہ مار گیا۔ تو کمال اور طاقت کس میں ہے؟ اس پتھر میں نہیں تھی، اللہ کے حکم میں ہے۔ اللہ نے حکم دیا اس پتھر کو، اس کا سر پھاڑ کے، پیچھے بھی کتنے سپاہیوں کے سر پھاڑ دیے، سارے مر گئے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کا واقعہ، وہ جو خانہ کعبہ کو جو ہے نا تباہ کرنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندے بھیجے، ان کی چونچ میں کتنا پتھر آتا ہے، چھوٹا چھوٹا پتھر آتا ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، پتھر انہوں نے اوپر سے پھینکے، ہاتھی کے اندر سے گزر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، زمین میں جا کے گزرا، ہاتھی کو مار دیا چھوٹی چھوٹی پتھریوں نے۔ تو یہ پتھر نے مارا ہے، اللہ نے حکم دیا اس پتھر کو کہ تو اب اس کو مار دے، تو مار دے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا نہیں کبھی کسی کے سر میں اینٹ لگ جاتی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو اللہ نے بچایا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو ادھر ان کو ہاتھی اتنا بڑا ہوتا، اس کو ایک اینٹ کا 10 بھی اینٹیں مارو گے تو اس نے نہیں مرنا، تو ایک چھوٹا سا پتھر آ کے تو اس کو مار گیا۔ تو یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اس لیے پریشان نہ ہوا کریں کہ میری تو اتنی پریشانیاں مشکلات ہے، کیا بنے گا میرا، کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اللہ پر گمان جیسا رکھیں گے، اللہ فرماتا ہے میں ویسا ہی معاملہ فرماؤں گا۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، وہ مر گئے ہیں۔ تو ان کے والد نے یقین رکھا اور صبر کیا اور اللہ سے دعا کرتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے غلام کر کے بیچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ غلام بن کے خریدے گئے تھے نا، تو جس ملک میں خریدے گئے تھے اسی ملک کے پھر وہ بادشاہ بھی بن گئے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے سارے ان کے مال مویشی جو تھے نا، جس طرح ان کا بزنس تھا، کاروبار تھا، سارا اسٹیبلش کر دیا دوبارہ۔ پھر انہوں نے بھی صبر کیا، اللہ پر یقین رکھا۔ اللہ کی مرضی ہے، آپ دعا کرتے رہیں،
وہ چاہے آج ہی دے دے، چاہے ابھی دے دے، چاہے کل دے، وہ ابھی دے گا تو بھی اس کی مہربانی ہے، کل دے گا تو اور اس کی مہربانی ہے۔ کیوں؟ اگر آج دے دیتا تو ہو سکتا تھا میرا نقصان ہوتا، اس لیے اللہ نے مجھے کل ہی دیا، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ اس لیے اللہ جو بھی کرتا ہے سونا کرتا ہے، بہتر کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، بس ہم نے صبر کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں پر کو کس پر بھروسہ یقین کرنا چاہیے؟ اللہ پر۔ تو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس پستول تلوار جو اس دور میں لڑائی کے لیے آلات ہوتے تھے، ہتھیار ہوتے تھے، اسلحہ ہوتا تھا، وہ تو تمہارے پاس بالکل بہت کم تھا۔ یہاں پر تو لکھا ہے کہ صحابہ کے پاس 2 گھوڑے تھے بس، 313 تھے، اور صحابہ 313 تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے پاس گھوڑے کتنے تھے؟ 2، اور 60 زریں، وہ جو اوپر پہننے والا سوٹ ہوتا ہے نا، اور 80 اونٹ تھے۔ باقی صحابہ پیدل چل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کے لیے 1 اونٹ مقرر کر دیا تھا، 1 بائی 1، یعنی تھوڑی دیر آپ اس پہ بیٹھیں گے، آگے چل کے یہ اتریں گے تو پھر آپ بیٹھیں گے۔ آپ کے ساتھ جو 2 صحابہ تھے نا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی واری بھی تسی لے لو تو تسی بیٹھے رہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اپنے آپ کو اس سے مستثنا نہیں کروں گا، تمہاری جب باری آئے گی تم بھی بیٹھو گے، جب میری باری آئے گی تب ہی میں بیٹھوں گا۔ دیکھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کتنا پیار کیا ہے۔ یہاں سے وہ لوگ سوچیں جن کے پاس کام کرنے والے ہوتے ہیں، کہتے خبردار تم ہمارے گھر میں صوفے کے اوپر بیٹھے، تھلے بہ، سردیوں کے اندر بھی قلینوں پہ نہیں بیٹھنے دیتے، کہتے تھے فرش پہ بیٹھ، ٹھنڈے تھے، تمہارے قلین کو گندا کر دے گا، گندا کر دے گی۔ یہ ہمارے یہاں پر ایسے ہوتا ہے، میں تو کئی گھر ایسے جانتا ہوں کتےاں نو بھی نا، کتےاں نو بھی میٹرس دے اوتے سواندے ہیں۔ کتوں کو کہاں سلاتے ہیں؟ میٹرس کے اوپر۔ سچی بتا رہا ہوں، مسلمان یہ کر رہے ہیں، اور جو گھر میں کام کرنے والے ہیں ان کو فرش کے اوپر سلاتے ہیں۔ میں تو کہنا فرش بھی انہوں نے گھٹ لگتا جی کوئی اگ دا فرش ہوں تو اتنے سوانا سی انہوں نے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ کتوں کو کہاں سلاتے ہیں؟ شوکیہ کتے جو رکھے ہیں جس کو اسلام نے منع کیا ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے گھر میں، ان کو کیسا یہ کون کر رہا ہے؟ مسلمان۔ کتوں کو اتنا پروٹوکول، اور عام بندوں کے ساتھ دیکھیں کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں صحابہ تمہاری باری اب تم نے بیٹھنا ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ حالانکہ نبی تھے، جو چاہتے کر سکتے تھے، لیکن عزت دی، باری کا انتظار کیا، اور ان کا بھی خیال رکھا۔ پتہ یہ چلا کہ اپنے ماتحت کام کرنے والوں کا خیال رکھنا، ان کو عزت دینا، وہ یہ نبی کی سنت ہے۔ تو اپنے ماتحت کام کرنے والوں کی عزت، ان کا خیال وہی رکھے گا، ان کی عزت وہی کرے گا جو نبی پاک سے محبت کرنے والا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ ان کی عزت بھی کی اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے، اور یہ نہیں کہا پیچھے ہو جو تم، میں یہاں پہ بیٹھوں گا، چلو پیچھے چلتے آؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے میں نبی ہوں۔ دیکھو کیسا عمل۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اپنی ذات کو پیش کر دیا ہمیں سمجھانے کے لیے۔ پھر بھی مسلمان جو ہے نا وہ زیادہ نہیں سمجھ رہے، اچھے بھی ہیں بہرحال لوگ جو اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، ایکسٹرا تنخواہ کے علاوہ بھی ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پتہ یہ چلا اللہ کا شکر وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حالت کو بیان کیا کہ جب مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور ان کے پاس ہتھیاروں اور سواروں کی بھی کمی تھی، جبکہ کفار تعداد میں بھی زیادہ تھے، جنگی قوت میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کفار پر فتح عطا فرمائی۔ جنگ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں جمعۃ المبارک کے دن ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 اور کفار کی 1000۔ اچھا یہ بدر کیا؟ بدر کیا ہے؟ جنگ بدر جو کہتے ہیں نا، غزوہ بدر، بدر ایک کنواں ہے۔ یہ کس کا نام ہے؟ کنویں کا نام ہے، جو ایک شخص بدر بن عامر نے کھودا تھا۔ اس کے نام پر اس علاقے کا نام بدر ہو گیا۔ وہ علاقہ ہی سارا جو ہے نا کیا کہلانا شروع ہو گیا؟ بدر۔ تو وہیں پر یہ جنگ ہوئی۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر اللہ نے مدد کیسے کی تھی؟ فرشتوں کے ذریعے۔ کیسے کی تھی؟ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے، آگے آیت آ رہی ہے مزید پتہ چل جائے گا کیسے مدد کی۔ فرشتوں کے ذریعے۔ حالانکہ اگر فرشتے مدد کرنے والے ہیں تو یہ تو شرک ہو گیا ہے، مدد تو اللہ کرنے والا ہے۔ تو تم کیوں کہہ رہے ہو فرشتوں نے مدد کی؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کسی کو کہہ دے کہ تو مدد کر تو اس کا مدد کرنا نہیں بلکہ اللہ کا مدد کرنا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے نیک بندے یا انبیاء کسی کی مدد کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ مدد ان کی نہیں ہے، وہ مدد کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، بھوکوں کے وہ بتا دیتے کہ کیا تم کھا کے آئے ہو، جو کھانا کھا کے آتے تھے تمہارے پیٹ میں کیا ہے، وہ حقیقت میں بتانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو شرک نہیں، تو جب نبی پاک یا اللہ کے نیک بندے کسی بندے کو شفا دیں یا اس کی مدد کریں تو یہ بھی شرک نہیں ہے۔ یا کوئی یہ کہے کہ فلاں نے میری مدد کر دی تو اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے شرک کر دیا، مدد کرنے والا تو اللہ ہے، کیا اللہ نے میری مدد کر دی؟ تو پتہ یہ چلا اس کا مدد کرنا بھی کس کی مدد کرنا ہے؟ اللہ ہی کی۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کوئی نہیں مدد کرنے والا، اس بندے نے ہی میری مدد کی ہے، تو یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کسی کو کھڑا کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح ایک اور بھی آتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نا جبرائیل کو رکھا تھا ہر وقت، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پاک روح سے اس کی مدد کی۔ پاک روح سے مراد کون ہے بولا؟ جبرائیل۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل کے محتاج ہے؟ نہیں، لیکن جبرائیل کا مدد کرنا کس کا مدد کرنا ہے؟ اللہ ہی کا۔ تو جبرائیل کے ذریعے مدد کی، تو مطلب کہ وسیلہ جو ہے پھر یہ ٹھیک ہے، جبرائیل کے ذریعے اللہ مدد کر رہا ہے۔ ہاں وسیلے میں یہ آپ نے کنسیپٹ یاد رکھنا ہے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مدد اللہ ہی کرنے والا ہے، حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہاں اللہ کی عطا سے دوسرے لوگ مدد کر رہے ہیں، جیسے میں آپ کو کہوں بیٹا مجھے پانی کا گلاس پلا دو، اب آپ مجھے میری مدد کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو جسم کے حصے یا آپ کے ہاتھ میں طاقت، کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ ہے لیکن وہ کام ہی نہیں کرتا، آپ کے ہاتھ میں طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو یہ آپ میری مدد نہیں کر رہے، حقیقت میں اللہ ہی مدد کر رہا ہے۔ جو میں نے آپ سے مدد مانگی ہے یہ کوئی شرک نہیں ہے، اور تم بھی تو اللہ ہی کے ہو، تو اللہ ہی سے مدد ہے یہ بھی۔ ہاں کچھ لوگ ڈائریکٹ مانگ لیتے ہیں، کچھ وسیلہ بنا کے مانگ لیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو فرشتوں کی مدد حقیقت میں کس کی مدد ہے؟ اللہ کی۔ انبیاء کا مدد کرنا بھی حقیقت میں کس کی مدد ہے؟ اللہ کی۔
اللہ کے نیک بندوں کا مدد کرنا حقیقت میں کس کی مدد ہے؟ اللہ کی۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں انہوں نے کہا نہیں تھا کہ تخت کون لے کے آئے گا؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ وہ تخت لا دے؟ انہوں نے کیا کہا؟ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کون وہ تخت لے کے آئے گا؟ تو وہ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ انسانوں سے۔ ان کو مدد کس سے مانگنی چاہیے تھی؟ اللہ سے۔ تو کیا انسانوں سے مدد مانگنا یہ شرک ہے؟ اگر شرک ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو یہ پھر کر دیا، حالانکہ نبی تو ہوتا ہی ہوا ہے جو شرک سے پاک ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام بھی بندوں سے مدد مانگ رہے، لیکن ان کو بھی پتہ ہے حقیقت میں مدد اللہ ہی نے کرنی۔ جن کہتا میں لے آتا ہوں۔ ایک کتاب کو پڑھنے والا اس وقت کا عالم جو تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے وہ تخت لے آتا ہوں۔ پورا تخت وہ ایک انسان لے آیا، پورا تخت۔ یا ہم کسی کو کہیں کہ ایک صوفہ اٹھا کے لے کے آؤ تو وہ کہتا ہے ایک بندہ نال اور پہ جو پرلے پاسوں پھڑ لے گا۔ تو اس انسان کو بھی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو انسانوں سے مدد کا کہنا، ان سے دعا کا کہنا، یا اللہ سے مدد کا کہنا اور کسی نیک بندے کا کہہ کے کہنا، یا نبی کا کہہ کے کہنا، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ یہ پہلے سارے واقعات موجود ہیں، انبیاء بھی اس طرح انہوں کے بھی عمل سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ تو مزید آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 124 اور 25 آپ سنیں آپ۔ اِسْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کریں، اِسْتَقُولُ جب آپ فرما رہے تھے، للمؤمنین مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، اللہ کو ماننے والوں سے، کیا فرما رہے تھے؟ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا؟ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، ثلاثہ کہتے ہیں 3 کو، 3 کو، اور آلاف یہ 1000 کو کہتے ہیں، یہ الفن کی جمع آلاف، ٹھیک ہے؟ تو بِثَلَاثَةِ آلَاف 3000 من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں کو نازل کر کے تمہاری مدد فرمائے گا۔ کتنے فرشتے؟ 3000۔ اب فرشتوں کے بارے میں آتا ہے، بعض فرشتے بعض مردوں کی صورت میں ظاہر ہوئے تھے۔ ابو سفیان بن حارث کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ بدر میں کچھ سفید انسان دیکھے جو چتکبرے گھوڑوں پر سوار آسمان اور زمین کے درمیان تھے۔ چتکبرا سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جیسے بکریاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں پر، بلیک بکری ہوتی ہے، اس کے اندر وائٹ وہ نشان ہوتے ہیں، یا وائٹ ہوتی ہے تو بلیک وہ زیادہ پیاری لگتی ہے۔ پاؤں سے پاؤں کے گھٹنوں سے چاروں ٹانگیں اس کی بلیک ہوں اور سر کے پاس سے بلیک ہو، اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، پیاری لگتی ہے زیادہ۔ تو یہ بھی اسی طرح کے تھے۔ اور امام بیہقی اور امام ابن عساکر نے سہل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے جنگ بدر میں کچھ سفید رنگ کے انسانوں کو چتکبرے گھوڑوں پر آسمان اور زمین کے درمیان دیکھا۔ وہ نشان زدہ تھے، وہ کافروں کو گرفتار بھی کر رہے تھے اور قتل بھی کر رہے تھے۔ اسپیشل فوج اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ اور امام ابن عساکر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے جنگ بدر میں 2 آدمیوں کو دیکھا، ایک آپ کے دائیں جانب تھا اور ایک آپ کے بائیں جانب تھا، وہ دونوں بہت شدت سے قتال کر رہے تھے۔ پھر میں نے ایک تیسرے شخص کو دیکھا جو آپ کے پیچھے تھا، پھر ایک چوتھے شخص کو دیکھا جو آپ کے آگے تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا تھا مدد کے لیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آگے مزید فرمایا کہ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم
ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر کرو. اب یہ دیکھیں یہ الفاظ سنیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے. صبر کرو، پرہیزگار رہو. ایک ملک کیا، 2 ملک کیا، 3 ملک کیا، امریکہ کیا وغیرہ وغیرہ سارے مل جائیں، توپوں کے نشانات بھی تمہاری طرف سارے کر دیں، تم کیا ہو؟ تم صبر کرنے والے ہو اور متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ تمہاری مدد کر دے گا جیسے بدر میں مدد کی گئی. اور اگر تمہارے اندر ہی سود پایا جا رہا ہے، حرام تم کھا رہے ہو، زنا والے سارے معاملات تم کر رہے ہو، غلط بیانیاں تم کر رہے ہو، جھوٹ تم بول رہے ہو، ایک دوسرے کو قتل تم کر رہے ہو، ایک دوسرے کو بے عزت تم کر رہے ہو، ایک دوسرے کی عزت تم نہیں کر رہے، اللہ کو تم نہیں یاد کر رہے، حج تم نہیں کر رہے، روزوں کو تم چھوڑ رہے، زکاتوں کا مال تم کھا رہے ہو، تو پھر مدد نہیں ہے. نمبر 1 پہ صبر یہ کمزور صبر جو ہے نا، یہ بزدل لوگ نہیں کرتے. صبر کرتا ہی وہ ہے جو بندہ بہادر ہوتا ہے. صبر کرنا کس کا کام ہے؟ بہادر بندے کا. بزدل بندے کو تو صبر ہوں ہی نہیں، کہتا میرے کو نہیں برداشت ہو رہے، کہہ نہیں دیتا. صبر کرنا کس کا کام ہے؟ بہادر لوگوں کا صبر کرنا کام ہے. اور تقوی اختیار کرو، یہ اللہ کے نیک بندے ہونے کی نشانی ہے، پھر اللہ تعالی مدد فرمائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرما دیا. اس سے کچھ ایسے باتیں معلوم ہوئی ہیں. پتہ کیا؟ نمبر 1، بدر میں شرکت کرنے والے تمام مہاجرین اور انصار صابر اور متقی ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنی مدد اتارنے کے لیے صبر اور تقوی کی شرط رکھی تھی، تو انہوں نے شرط پوری کر دی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرما دیا. تو شرط پائی گئی تو ہی فرشتوں کا نزول ہو گیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ بدر میں جتنے بھی صحابہ تھے وہ سارے متقی تھے اور صبر کرنے والے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ ان کے ایمان پر، ان کے صبر پر، ان کے متقی ہونے پر گواہ کون ہے؟ قرآن گواہی دے رہا ہے نا. انہوں نے صبر کیا تو 5000 فرشتے آ گئے تھے نا. نمبر 2، بدر میں تشریف لانے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص نشان لگا دیے تھے. آیت میں ذکر آیا ہے، یہ جو فرمایا نا من الملائکۃ مسومین، ان پر خاص نشان لگا دیے تھے ان فرشتوں پر، جن سے وہ دوسروں سے ممتاز ہو گئے. احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ بدر میں اترنے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور مجاہدین کی مدد اعلیٰ عبادت ہے. یہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے نازل ہوئے اور دوسرے فرشتوں سے افضل قرار پا گئے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام مسلمانوں سے کیا ہیں؟ افضل ہیں. اور آج کا بندہ بے عقل بے شکل اٹھ کے کہتا ہے کہ صحابہ کو تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، صحابہ سے غلطی ہوگی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کوئی صحابی غلطی نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے اس جماعت کا انتخاب کیا ہے کہ جو جنتی ہے. حدیث میں تو آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کے بارے میں فرمایا تم جو چاہے عمل کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے. یہ لو، بدر میں جتنے صحابہ آئے تھے نا، دیکھیں نا، وہ ایک امتحان بھی تھا. تو امتحان جتنا ٹف ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد جب کوئی اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کی پروموشن بھی ویسی ہوتی ہے.
CSS اور بھی اس کے علاوہ ہوتے ہیں. حضرت بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضرت حارثہ شہید ہو گئے. حضرت حارثہ یہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید ہو گئے. تو ان کی والدہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھے حارثہ کتنا پیارا تھا. اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں، اور اگر اللہ نہ کرے معاملہ برعکس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، کیا تو پگلی ہو گئی ہے؟ کیا خدا کی ایک ہی جنت ہے؟ اس کی جنتیں تو بہت ساری ہیں، اور بے شک حارثہ جنت الفردوس میں ہے. غزوہ بدر میں انہوں نے تو جان ہی دے دی، اور جو صحابہ شہید نہیں ہوئے ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ محبوب فرما دیں کیا کہ تم جنتی ہو، جو چاہے اب کرو. تو جو بندہ شہید ہی ہو گیا، جو صحابی شہید ہی ہو گیا، وہ تو جنت الفردوس میں زیادہ اچھے مقام پر. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پتہ چلا کہ فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور مزید فرمایا کہ تم صبر والے ہو، متقی ہو، تو ابھی چاہے کافر آ جائیں ایک دم سے اٹیک کر دیں، اللہ تمہاری پھر بھی مدد فرمائے گا. مزید آگے آیت نمبر 126 126 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. سبحان اللہ. دیکھیں، اور اللہ نے اس امداد کو، اس مدد کو، اس ہیلپ کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا. اللہ صحابہ کو خوش کرنا چاہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے اس آیت کی؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تمہاری خوشی کے لیے. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو سکون مل جائے، چین مل جائے، اطمینان مل جائے، راحت مل جائے، گڈ فیلنگ ہو جائے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور کوئی مدد نہیں ہے مگر صرف اللہ کی طرف سے. عزیز حکیم، زبردست حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. مدد کس کی طرف سے ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے. یاد رکھیں، بندے جو ہیں بندوں کے محتاج نہیں ہوتے. بندے کس کے محتاج ہوتے ہیں؟ اللہ کے. کوئی بندہ کسی کی مدد بھی کرتا ہے نا، تو اس نے کوئی جو ہے وہ آگے ترانا شروع ہو جائے، تکبر کا شکار ہے کہ میں نے اس کی مدد کی. نہ، اللہ نے تجھے توفیق دی ہے اس لیے تو نے اس کی مدد کی ہے. اللہ نہ چاہتا تو نہ مدد کر سکتا ہے. اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خوشی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ان کی خوشی کے لیے ان کی مدد کی. دیکھیں، صاف آیت کا ترجمہ ہی بالکل صاف ہے کہ اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا. صحابہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امداد کا مطلب ہے مدد کی. فرشتوں کو کیوں نازل کیا؟ کہ صحابہ جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں اور وہ خوش ہو جائیں. اور مزید اس لیے آیت نمبر 127 127 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. یہ اس لیے بھی تھا کہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دیں یا انہیں ذلیل اور رسوا کر دیں تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں. کافر بھاگ جائیں، دوڑ جائیں اور مر جائیں. تو اس سے یہی ہوا تھا. کچھ کافر جو ہیں وہ مر گئے، جہنم میں چلے گئے، ٹکٹ ان کا کٹ گیا جہنم کا. کچھ بھاگ گئے، باقی قید ہو گئے، ان کا سارا سامان وغیرہ بھی مسلمانوں کے پاس آ گیا.
مزید آگے آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اے نبی آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، کیونکہ یہ ظالم ہے۔ انبیاء پر دعوت پہنچا دینا یہ ذمہ داری ہے، اور وہ اس میں بالکل بھی کسی قسم کی کمی نہیں کرتے۔ باقی ہدایت دینا وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے ہدایت نہ دے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے آپ پر بھی، ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ جہاں تک اس کو دین نے اجازت دیا وہ دوسرے کو کیا کرے گا؟ تبلیغ کرے گا، سچ بات بتائے گا، ٹھیک ہے۔ اب منوانا جو ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ مزید آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، اب نماز مجھے جو ہے نا جنت میں ضرور لے کے جائے گی، نہیں، اللہ نہ چاہے گا تو نہیں جائے گا۔ نماز پڑھ کے بھی یہ دعا کرنی ہے اللہ میں نے نماز پڑھی، تجھے راضی کیا، اللہ اس کو قبول کر لے، راضی ہو جا۔ اللہ راضی ہو گیا تو پھر جنت میں بھی جائیں گے، نہریں بھی ملیں گی، نہروں کے نیچے، باغوں کے نیچے نہریں بھی بہیں گی، دودھ کی بھی، شہد کی بھی، سارے معاملات، پھل بھی ہوں گے وہاں پہ۔ تو اس لیے کہ نیکی کر کے اکڑنا نہیں ہے، حج بھی کیے، عمرہ بھی کیا، غریبوں کی مدد بھی کیا، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 2 کروڑ خرچ کیے اللہ کے راہ میں، تو یہ نہیں کہنا کہ ہوں میری جنت ہی میری ہے۔ تو ایسا آپ نے نہیں کرنا، ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ اللہ کی رحمت پر امید اور اس کے کرم پر یقین کرنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ رحمت کر دے گا، انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا مجھ پر، تو میرے بیڑے پار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آیت نمبر 129 1 to 9 تک ہم نے آج الحمدللہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ ہمیں صحابہ جیسا جذبہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی متقی بنا دے، آمین۔ اللہ ہمیں بھی صابر بنا دے، صبر کرنے والا بنا دے، قرآن سے، مصطفیٰ کے فرمان سے، اللہ کے محبوب سے، سب سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی صحابی، اہل بیت، اللہ کے نیک بندوں کی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بے ادبی سے، زبان درازی سے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔